اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ سورہ حجرات 49 نمبر پہ ہے۔ حجرہ کا مطلب ہے کمرہ، حجرات کمرے، اور اس کے اندر پورے خاندانی جتنے اصول تھے، جتنے قوانین تھے، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اس میں کی ایک آیت ایسی ہے جو تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے تمہاری، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا، اور میں نے تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے پاس تم میں عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب یہاں ایک لفظ جو ہے جس کا ابھی تک صحیح مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بیٹھا ہے، تقویٰ کا مطلب اکثر لوگ ڈرنا کہتے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے بلکہ پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کرنے میں، احتیاط کرنے میں اور ڈرنے میں بڑا فرق ہے۔ اس کو اگر آپ اپنی خانگی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ایک لڑکا ہے جو اپنے باپ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو جب تک اس کے دل میں، دماغ میں ڈر ہے، وہ ہر اس بات سے احتیاط کرے گا جو باپ کو ناپسند ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ اب مجھے باپ یہاں دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو وہ فوراً جو ہے ایسی حرکتیں کرے گا جو غلط ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری۔ پرہیز آپ کن چیزوں سے کرتے ہیں؟ ان چیزوں سے کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کسی انسان سے پرہیز کرنا، کسی غلط صحبتوں سے پرہیز کرنا، گندی باتوں سے پرہیز کرنا، گندے کھانے سے پرہیز کرنا۔ پرہیزگاری جو اصل ترجمہ ہے تقویٰ کا، یہی صحیح ہے۔ اتق اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے پرہیزگاری کرو، اللہ سے ڈرو کا ترجمہ اکثر علماء نے کیا ہے۔ یہ کسی حد تک صحیح نہیں ہے۔ ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی دوسرے لفظ بھی استعمال کر لیے ہیں، جیسے خشیہ ربہ، کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خشیہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ خشی کا عالم مطلب ایسا ڈر جو اس میں عزت اور احترام چھپا ہوا۔ لیکن خوف ایک ایسا لفظ ہے جو ڈراؤنی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں جہنم کے لیے وغیرہ۔ تو یہاں میں ایک بات عام طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ میرا ہندوستان، یہ میرا پاکستان، یہ میرا یہ سعودی عرب، یہ میرا قطر، اور جو ہے یہ بالکل گھٹیا قسم کی اور بالکل نچلے درجے کی باتیں ہیں۔ یہ انسان کی زبان سے زیبا نہیں دیتے، اور خاص طور پہ لوگ ان باتوں کو ذہن میں بٹھا کے کہ بھئی میں انڈیا میں پیدا ہوا تو انڈین ہوں، اب میرے بچے قطر میں پیدا ہوئے تو کیا وہ قطری ہو جائیں گے؟ اگر کوئی عرب آدمی ہندوستان میں پیدا ہو جائے گا تو کیا وہ ہندوستانی ہو جائے گا، یا پھر اس کی انسانیت ہٹ جائے گی؟ یہاں تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے انا اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اتقاکم۔ تو اگر آپ کو اللہ کی نظر میں عزت والے بننا ہے تو پرہیزگاری ضروری ہے برائیوں سے، اور یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ ہندو، یہ مسلمان، یہ فلاں اور یہ فلاں، سب ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم ان لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں جس کے پاس اللہ کی کتابیں آئی ہیں، جس کی قوم میں اللہ نے اپنے رسول پیدا کیے، یا ہم کم سے کم جو ہے اس قوم میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں انڈین ہوں، ایک صاحب سعودی عرب میں ہے، ایک صاحب یمن میں ہے، ایک صاحب مصر میں ہے، لیکن ہے تو مسلمان، ہے تو ایک ہی نبی کی امت۔ اب وہ نبی سے پہلے بھی اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، آدم سے لے کے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ باتیں ذہن سے نکال دیجئے، جس کی وجہ سے آدمی کا ذہن بھی خراب ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اور پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے زندگی بھر۔ ہم اللہ سے استعانت کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس آیت کا مطلب سمجھا ہے اس کا صحیح مطلب ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، اور اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اسے معاف بھی کر دے اور ادراک بھی دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔